مزید میں اس 90s کے سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. محترم مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی. سب سے پہلے انیس بھائی آپ کو یاد ہوگا 97 میں جب آپ اور انیس ایڈوکیٹ بھائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عقوبت خانوں میں ٹارچر کھا کے آپ لندن پہنچے تھے. جب آپ آفس میں داخل ہوئے تھے تو الطاف بھائی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے. آپ اور انیس ایڈوکیٹ بھائی الطاف بھائی کے قدموں میں جھک گئے, گھٹنے پکڑ کے وہیں بیٹھ کے آپ رونے لگے, اور آپ سے زیادہ الطاف بھائی رونے لگے. الطاف بھائی ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے ان کے 2 بیٹے واپس ان کو زندہ سلامت مل گئے, ورنہ آپ کی زندگی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. آپ کو میں یاد دلا دوں کہ مجھے فون آیا تھا الطاف بھائی کا جس دن آپ گرفتار ہوئے تھے. آپ اور انیس ایڈوکیٹ بھائی ایک ہی ہفتے کے دوران گرفتار ہوئے تھے. تو مجھے فون آیا تھا الطاف بھائی کا کہ بیٹا بھاگ کے یورپین پارلیمنٹ جاؤ اور کسی ممبر آف پارلیمنٹ سے ایک خط لکھواؤ بے نظیر بھٹو کے نام. بے نظیر بھٹو نہیں, اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو کا ہی شاید دور تھا, آخری دور. تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام میں ایک خط لکھواؤ جس میں ریکویسٹ کی جائے کہ ہمارے ان 2 سینئر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی, اور ہمیں خطرہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہزاروں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا گیا ہے تو ان کو بھی نہ مار دیا جائے. ایک چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی تو پھر پاکستانی گورنمنٹ ان دونوں کو نہیں مارے گی, ورنہ آپ لوگوں کو بچنے کے چانس نہیں تھے بھائی. یہ الطاف بھائی لے کے آئے تھے آپ کو واپس, اور میں بھاگ کر گیا تھا, اور میرے سامنے آئرش ممبر آف یورپین پارلیمنٹ, نام نہیں لیتا میں, وہ انہوں نے لیٹر لکھا, وہ میرے سامنے اپنے ہاتھ سے انہوں نے فیکس کیا پاکستان ایمبیسی کو کہ پلیز ڈکلیئر دی ویئر اباؤٹس آف دیز 2 اینڈ ہیو دیم ایکسیس ٹو دیئر لائر. اور پھر آپ کو لائرز ملے اور آپ کے اوپر ٹارچر بند ہوا, ورنہ آپ نے جو بعد میں آ کے کہانی سنائی تھی جب آپ الطاف بھائی کے قدموں میں بیٹھے تھے اور اگلے 12 گھنٹے تک آپ نے الطاف بھائی کا گھٹنا نہیں چھوڑا تھا, الطاف بھائی کے قدموں میں ہی بیٹھے تھے جب الطاف بھائی کرسی پہ بیٹھتے تھے. تو میرے بھائی آپ وہ وقت بھول گئے. آج مجھے آپ کو لیکچر دینا 98 میں تو بیٹھ کے آپ کچن میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے مجھے لیکچر دے رہے تھے کہ ڈسہارٹ نہ ہو, تحریکوں میں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, ہمیں قائد کے پیچھے چلنا ہے, ہم قائد کے سپاہی. آج اس قائد کو بھول گئے ہو. ایسی کیا قیامت آ گئی میرے بھائی کہ مجھے آپ کو لیکچر دینا پڑ رہا ہے. اور مصطفیٰ بھائی, جب میں ٹاؤن ناظم تھا پہلی بار میں نے جب ٹینڈر نکالے تو سارے ٹینڈر ساتھیوں میں بانٹ دیے جو ساتھی ٹھیکیدار تھے. تو آپ نے مجھے اپنی آفس میں بلایا تھا اور آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ عارف بھائی آپ کو یہاں پہ جب ٹاؤن ناظم بنا کے الطاف بھائی نے بھیجا تو ان کی ایک عادت ہے کہ وہ جس کو بھی کسی ذمہ داری پہ بھیجتے ہیں تو 5 منٹ اکیلے میں بلا کے کچھ ہدایت دیتے ہیں. آپ کو دی تھی؟ میں نے کہا جی دی تھی. کیا کہا تھا؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میں تمہیں بہت ذمہ داری کا کام سونپنے جا رہا ہوں, تم وہاں پہ ٹاؤن ناظم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ٹاؤن کے رہائشیوں کے کافی حد تک مسئلے کے ذمہ دار تم ہوگے. تو تم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, پارٹی کی خدمت نہیں کرنی. تم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ساتھیوں کی خدمت نہیں کرنی. یہ پیورلی عوامی مسئلہ ہے. کیوں کہ ہم عوامی مسئلے ایڈریس کرتے تھے لیکن ہمیشہ ہمارے پاس ایکسکیوز ہوتی تھی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم پاورفل حکومت میں نہیں ہیں. لیکن آج سندھ گورنمنٹ میں بھی پاورفل تم ہو, مرکز میں بھی پاورفل تم ہو, اور آج گراس روٹ لیول پہ بھی تم لوگ پاورفل ہو. ڈیلیور نہیں کرو گے عوام جوتے مار کے نکال دے گی. تو سمپلی ایک چیز پہ دھیان دینا کہ کراچی کو بہتر بناؤ. مصطفیٰ بھائی نے کہا, الطاف بھائی نے ہمیں بھی یہی کہا تھا, یاد ہے مصطفیٰ بھائی؟ تو پھر مجھے غصہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قائد کے فرمان کو بھول رہے ہیں. اس نے آپ کو اتنی بڑی بات بولی اور آج آپ ساتھیوں میں ٹھیکے بانٹ رہے ہیں. آپ کو ٹھیکہ دیتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کا یہ, تو یاد ہے سارا لیکچر.
آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا تو سر پہ ایک جنون ہے کہ میں الطاف بھائی کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں. اس طرح سرخرو ہوں گے آپ؟ 12 سال یار حلوے مانڈے کھا لیے, 2-3 سال ایگزائل دیکھ لو بھائی. ہم یہاں پہ اپنے شہر میں جانے کے لیے 25 سال سے ترس رہے ہیں. آئے ہمت کر کے تو واپس بھگا دیے گئے. یہ تو ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی مہربانی ہے, احسان ہے مجھ پہ. کئی احسانات میں سے ایک ہے کہ انہوں نے میری جان بچائی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کون کس میرے پیچھے ہے. لیکن اس بت کو میں توڑنا نہیں چاہ رہا تھا. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ عارف بھائی نکل لیں کراچی سے, اتنا ہی دانا پانی تھا. اور میں راتوں رات کراچی چھوڑ کے بھاگا تھا اپنے بیوی بچے چھوڑ کے. ٹاؤن ناظم تھا میں اس وقت. خیر ذاتی مسئلے بیان نہیں کرنے. خیر تو مصطفیٰ بھائی, انیس بھائی, آج بھی وقت ہے, سوچ لیں. توبہ کرنے پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہمارے قائد ہیں, ہمارے ساتھی 90 کے سامنے کھڑے ہو کے آج آپ کو جن الفاظ سے پکار رہے تھے, میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ دونوں اس کے مستحق ہو. ہمیشہ عزت کی تھی آپ دونوں کی. لیکن آج آپ دونوں کو میں نے, جب میں سو رہا تھا مجھے کسی نے اٹھایا, مجھے کہا کہ فون بج رہے ہیں مسلسل. میں نے فون اٹھایا, میں بولے ارے مصطفیٰ بھائی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کود پڑو. میں کود پڑو کہ مصطفیٰ بھائی پریس کانفرنس, میرے ذہن میں نہیں کہ مصطفیٰ بھائی کہیں سے آ جائیں گے. ایک رات پہلے مجھے کوئی کنوینس کر رہا تھا کہ کل آپ کی پریس کانفرنس کرا دیتے ہیں, دیکھیے گا آپ ہلا کے رکھ دیں گے. ابے میں نے کہا کسی کو تھوڑی ہلانا ہے. میں اپنی پیسفل لائف گزار رہا ہوں, نان پولیٹیکل, میری بیوٹیفل فیملی لائف ہے. مجھے کسی چکر وکر میں تھوڑی پڑنا ہے. اور جن سے مجھے لڑنا ہے وہ شیطان ہے بھائی, بہت بڑے ہنستے ہیں اور اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. میں غریب آدمی, ویکلی تنخواہ آتی ہے اس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں بھائی. مجھے تھوڑی کسی سے لڑنا ہے. بولے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, آپ تیار تو ہوں. اچھا میں نے کہا پہلے دیکھوں تو میں ہے کیا. پہلے تو مجھے کچھ شارٹ نظر آئے مصطفیٰ کمال بھائی کی وہ اپنی پریس کانفرنس. لیکن پھر میں نے کہا کہ یار پہلے تو بیٹھ کے پوری ڈھونڈو کہیں سے پریس کانفرنس. وہ ڈھونڈ کے میں نے پوری سنی, میرا اندر سے خون کھول اٹھا یار. میں نے کہا یار کس لینگویج میں بات کر رہا ہے یہ آدمی. ایک بار بے عزت ہو گیا نا 90 کو. 19 مئی کروایا کس نے تھا بھائی صاحب؟ کچھ یاد ہے, کچھ غور کیا ہے؟ اچانک 1 مہینے میں آپ کی تبدیلی ہو گئی. میں ذرا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ریسنٹ تبدیلی کیوں تھی؟ کیونکہ اب تک آپ سوچ رہے تھے کہ سٹی ناظم اب ایک ہی ہوتا ہے زندگی میں, بس ساری زندگی کے لیے آپ سٹی ناظم بن گئے ہو. وسیم بھائی کا انتخاب ہوا اور سیدھا سیدھا آپ خواب سارے چکنا چور ہو گئے تو آپ ادھر آ گئے. ارے بھائی ہم نے بھی 21 سال اس تحریک میں گزارے, کچھ امیدیں ہماری بھی تھیں, نہیں پوری ہوئی. اپنے بچوں کا بچپن ہم نے قسم و پرسی میں گزار لیا یار. لیکن لاکھوں سے بہتر ہے, لندن میں رہ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں بھائی, اور اپنے قائد کے شکر ادا کرتے ہیں. میرے باپ نے مجھے احسان فراموشی نہیں سکھائی. میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا میرے بھائی. میرے قائد کے مجھ پہ احسان ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. حالانکہ یہ چیزیں قائد نے منع کی ہیں کوٹ کرنے کی, میں کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ 2011 میں کسی تحریک کی پوزیشن میں نہیں تھا. 2007 میں جب استعفیٰ دے کے ناظم کے حیثیت سے واپس آیا تھا, اس کے بعد عمران بھائی بھی ایک مخصوص حلقے کی طرف سے معاملات کی وجہ سے تک, اور کچھ ہیں چیزیں جس کی وجہ سے عمران بھائی کے معاملات ہوئے, اور میں وہ وجوہات نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ وہ تو پیورلی قائد کی امانت ہے. وہ جس دن بتائیں گے قائد ہی بتائیں گے, کیونکہ قائد کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. ان کو کچھ چیزوں نے روکا ہوا ہے. اور ہر بار جب وہ قائد کہتے ہیں نا کہ میں ڈنڈا گھماؤں گا, مارشاء اللہ والا ڈنڈا گھماؤں گا اور میں سب کو سیدھا کر دوں گا, تو میں بھی امیدوں کا چراغ روشن کر لیتا ہوں. میں بھی سوچتا ہوں کہ یار اب الطاف بھائی نکالیں گے لوگوں کو اور ڈنڈے مار کے عوام کے سامنے ننگا کریں گے. ارے بھائی جس نے ناجائز بنایا ہے نا پیسہ, جس نے بھی ہے, پارٹی کو چاہیے کہ ونس اینڈ فار آل سالوں کو نکالو, سامنے باہر رکھو کہ ہاں جی یہ ہے فلاں آدمی جو کسی شادی ہال میں کیشیئر تھا اور آج وہ 5 اسٹار لائف گزار رہا ہے. یہ ہے وہ جو پہلے لندن آتا تھا تو لوگوں کو فون کرتا تھا کہ میں ایک رات آپ کے کمرے میں گزار سکتا ہوں, اور آج وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں بیسٹ ہوٹل میں رہوں گا. بھائی کام کیے بنا کام کاج, ہم تو ساری زندگی محنت کرتے رہے, آج بھی 12 گھنٹے سالہ گاڑی چلاتے ہیں, وین چلاتے ہیں, تو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. 90s میں جب کسی کے پاس سفر کی سہولت ہی نہیں تھی, ٹریولنگ فیسلٹی تھی, صرف تھی اس سالے بہنوئی انور اور طارق میر کے پاس. تیسرا آدمی میں تھا. عشرت بھائی مجھے اکثر گھنٹوں بیٹھ کے کہتے تھے کہ عارف بھائی مجھے بھی بیلجیم لے جاؤ یار, آپ کو وہاں پہ تو اسائلم میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے اور ٹریولنگ فیسلٹی ہو رہی ہے. یہ رضا ہارون بھائی اور جو اس زمانے کے سیکریٹریٹ کے ساتھی ہیں, پوچھیں سب گواہیں,
مجھے کہتے تھے کہ عارف بھائی ہمیں بھی لے جائے. میں نے کہا بھائی صاحب میں نے کوئی اسائلم پہ نیشنلٹی نہیں لی, میں فرانس کا سٹیزن تحریک میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. میں نے کبھی تحریک میں تھا ہی نہیں, میں نے تو جو ہی نہیں تحریک بیلجیم میں کی ہے, میں ان کو یہ سمجھاتا تھا. تو مصطفیٰ بھائی, انیس بھائی, آپ کے لیے آخر میں صرف ایک ہی چیز عرض کروں گا, اس کے بعد میں تحریک کیسے ہائی جیک ہوئی اس پہ آتا ہوں, کہ مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے اللہ کی عظمت پہ یقین آ گیا جب میں نے دیکھا کہ 9-0 کے سامنے لگے ہوئے ڈائس کے سامنے کھڑے عامر بھائی آپ کو اس زبان میں مخاطب کر رہے تھے جس زبان میں کبھی آپ اسی جگہ کھڑے ہو کے عامر خان کو مخاطب کرتے تھے. آج اس اللہ کی عظمت پہ مجھے یقین آ گیا کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. کہ آج عامر بھائی اس شاندار ممبر پہ کھڑے ہو کے, سوری مذہبی ورڈ نہیں ہے ممبر, واٹ ایور دا پلیٹ فارم, وہاں کھڑے ہو کے جو عامر بھائی کہہ رہے تھے نا, وہ اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا تھا. آپ لوگوں کا یہ جو راتوں رات جو میں نے پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد میں نے جو کیلکولیٹ تو میں بھی کرتا ہوں نا, مجھے میرے قائد نے 3 چیزیں سکھا لی ہیں کہ سوچو, سمجھو اور بولو, چپ نہیں رہا کرو. اور میں بہت بولتا ہوں, میرے 15,000 فالوورز ہیں فیس بک کے, وہ جانتے ہیں کہ میں کتنا بولتا ہوں. مانی خیز بھی بولتا ہوں, فضول بھی بولتا ہوں, لیکن بولتا ہوں. اینی تو آج اللہ نے ان کو عزت دی ہے, عامر بھائی کو, اور آپ کو ذلت دی ہے. بھائی پریس کانفرنس کر کے خاردار تاریں لگوا کے صرف ایک سوال اپنے آپ سے کریں نا سر, کہ آپ اگر ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے تو خاردار تاریں تو آپ کے چاروں طرف پھر بھی لگتی, لیکن آپ اس میں قید ہوتے, جے آئی ٹی بن رہی ہوتی, آنکھوں کو پٹی بندھی ہوئی ہوتی, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی. آپ نے وہ جرائم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں میں اس کی بحث نہیں کر رہا, میں پاکستان میں سکہ رائج الوقت جو چیزیں کراچی میں چل رہی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اسی ذوالفقار مرزا کے لیول پہ آ کے بات کی ہے. آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کر رہے ہو جس نے کبھی کراچی کا بھلا نہیں چاہا کسی دور میں, سوائے ایک دور کے. میں مانتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں 2002 سے لے کے 2007 تک آنےسٹلی دس مین صرف کراچی کو نہیں, لاہور کے میئر کا بھی بہت پیسہ دیا تھا, ہر جگہ ڈیولپمنٹ کرائی تھی. اس آدمی ہی واز این آنےسٹ پرسن. میں ہمیشہ آرمی رول کے خلاف ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مخالف ہوں, جس کی وجہ سے آج میرا دل روتا ہے کہ میں اپنے شہر نہیں جا سکتا ساری زندگی. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے شہر جاؤں, اپنے گلیوں میں جاؤں, لیکن مجھے پتا ہے میں اپنے آپ کو تسلی دے چکا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا ساری زندگی. لیکن بہرحال مصطفیٰ بھائی آپ تو بڑی شان سے واپس آئے, اس اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کو اس نے کراچی کا کب بھلا چاہا ہے. پرویز مشرف کے دور میں کھل کے پیسہ ملا اور انہوں نے ہدایت ہی یہی کی تھی جیسے الطاف بھائی ہدایت دیتے ہیں کہ شہر کو بناؤ. میرا شہر میرا کراچی ہے اور میں اپنے کراچی کے لیے ہی ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہوں. میرے لیے کراچی ہی میرا پاکستان ہے بھائی. کراچی اسٹرانگر کراچی. آئی ہیو نیور بلیوڈ ان اے سیپریٹ پاکستان, سیپریٹ کراچی اور اینی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. نیور. آئی بلیو ان کہ پاکستان از اے اسٹرانگ کنٹری. اٹ کین بی اسٹرانگ کنٹری. اٹ شوڈ بی اسٹرینتھنڈ, بٹ دین برنگ سم پرنسپلس. ڈونٹ میک ٹولس. جب ضرورت ہے اٹھا لیا, سپورٹ کر دی. جب ختم ذرا وہ معاملہ خراب ہوا, ان کو کمزور کرو, 3 لاکھ اسلحے اپنے بندے کے ذریعے دے دو کسی کو بھی. وہ دنا دن فائرنگ کر رہے ہیں. ادھر سے آپ بٹھا دو ایم انور اینڈ کمپنی کو, وہ آپ کے بندے فارغ کروا رہے ہیں, لسٹیں دے رہے ہیں. بھائی حد ہوتی ہے. اور رابطہ کمیٹی کا رول مجھے اور کچھ نہیں ہے, بیچارے معصوم ہیں. 9-0 پہ یہ جو بیٹھے دفاع کر رہے ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے کا, ہم راک ایجنٹ نہیں ہے, یہ واقعی نہیں ہے راک ایجنٹ بھائی. وہاں پہ جو تربیت یہ وہ کہ جو گرفتاریاں آپ دکھا رہے ہیں نا بار بار, وہ ہوں گے ایم کیو ایم کے کارکن. ان کو چلاتا کون ہے, ان کو ٹریننگ پہ کون بھیج رہا ہے بھائی. آپ
ایسے کتنے بھی لوگوں کو پکڑ کر ٹارچر کریں, JIT بنائیں, کچھ کریں, آپ تو پودا تو چھیڑے ذرا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ برٹش سٹیزن ہے. اس کے بارے میں تو سب کے پاس پروف ہے, کیا پروف نہیں ہے بھائی. ایک آدمی جب 95 میں لکھ رہا ہے اپنی لوکل کونسل کو کہ میرے پاس گھر بنانے کو پیسہ نہیں, ذرا اس کا گھر جا کے کوئی دیکھے تو. سرفراز مرچنٹ کہہ رہا ہے کہ 7 اسٹار لائف گزار رہا ہے. ان کی بیٹی تو لیموزین لے کے نکلتی ہے سر, اس کا گھنٹوں کا کرایہ پتا نہیں کتنا ہوتا ہے. اللہ کی شان, ان کی فیملی کی لائف اسٹائل دیکھیں, قربانیاں کیا دی ہیں سر, کام کیا کیا ہے آپ نے. رابطہ کمیٹی کیوں خاموش رہتی ہے بھائی, اتنا ڈرتے ہیں آپ؟ آنےسٹ تو رہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ آنےسٹ رہیں. وہ بیچارے بار بار کہتے رہتے ہیں میں بلیک میل ہو رہا ہوں, میں پھنسا ہوا ہوں. تو کیسے پھنسے ہوئے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو. 90s میں کیسے ہوا شروع, اس طرح ٹیک اوور کرتے گئے. الطاف بھائی کو چاروں طرف سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ الطاف بھائی بظاہر لے لیں. الطاف بھائی ایک پالیٹیشین, انہوں نے کہا ہوا تھا کہ مظاہر نہیں لوں گا, میں یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آیا, مجھے واپس جانا ہے. اور ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس اتنی اسٹرانگ فالوئنگ ہے کہ ان کو کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. ضیاء الحق واز ناٹ ان اپنا یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آفٹر ضیاء الحق واز ناٹ ان سو اسٹرانگ پوزیشن. اور اس وقت کے جو معروضی حالات تھے اور انہوں نے طالبان لانچ کرنی تھی, تو اس وقت یہ الطاف بھائی کو مار کے کراچی جیسے سٹی جو کہ وائٹل جگہ تھی اس پورے سیناریو میں, نہیں ڈسٹرب کر سکتے تھے. الطاف بھائی کو پتا تھا, لیکن یہ نہیں. آج مجھے اپنے فلاں سورس سے پتا چلا ہے کہ آپ تو کراچی ایئرپورٹ پہ جاتے ہی آپ کو کوئی نامعلوم افراد مار دیں گے, الزام بھی آپ کے ساتھیوں پہ لگ جائے گا اور تحریک ختم ہو جائے گی. آپ تو تحریک کا اساس ہے. ڈرا کے کنوینس کر کے ساتھیوں کو بھڑکاتے تھے کہ ایموشنلی بلیک میل کریں. اور الطاف بھائی کو بڑا کے آخر ویزا پرابلمز ایسی تھی کہ ایک اسٹیج پہ الطاف بھائی کو اسائلم لینی پڑی. اسائلم لے لی تو پھر یہ ڈرا کے کہ نہیں آپ یورپین پارلیمنٹ نہ جائیں, آپ فلاں جگہ نہ جائیں, آپ گھر میں بیٹھے. بھائی یہاں پہ مسئلہ بہت خراب ہے, یہاں پہ پنجابی لابی بہت اسٹرانگ ہے. وہ ایک عجیب انہوں نے وہ کر کے رات کو ہم نے سب نے فیصلہ کیا کہ الطاف بھائی کو اکیلے نہیں سلائیں گے. طارق میر بھائی, ارے کچھ خدا کا خوف کرو. ہم نہیں سمجھ رہے تھے, میں تو ان کا کلوزسٹ ایسوسیٹ رہا ہوں. ہم تو 3 مہینے ایک ساتھ رہے ہیں, ایک کمرے میں 24 گھنٹے شیئر کرتے تھے. میرے سامنے تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جنرل احتشام ضمیر سے یا جنرل احسان سے کیا کیا ڈیلیں ہوئی ہیں. الطاف بھائی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی کس کس سے کیا کیا ڈیلیں کرتا پھر رہا ہے. اس نے تو پرویز مشرف وہ زرداری کو پریسیڈنٹ بنوایا ہے میرے سامنے. کس طرح یہ کنوینس کر رہا تھا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پہلے آپ مجھے یہ تو بتاؤ آپ خود کیسے کنوینس ہو گئے زرداری جیسے آدمی کو MQM لانچ کرے پریسیڈنٹ کی حیثیت سے, تو مجھے کنوینس کرنے لگے. پھر بعد میں پتہ کھلا کہ جس شام کو جب ان کے گھر پہ پہنچا تو فلپ پاٹک کی گھڑیاں. میں نے کہا واہ انور بھائی ایشیاں, آپ نے تو کبھی 2 نمبر نہیں خریدی, اب تو یہ جوڑی لیڈیز اینڈ جینٹس 25,000 پاؤنڈ کی گھڑیاں. ڈاکٹر عاصم آئے تھے. اچھا میرے تو بچہ تو میں بھی نہیں ہوں بھائی, میں بھی قائد کا تربیت کرتا ہوں. تو پھر تو زرداری پریسیڈنٹ بننے ہی بنے, پھر تو خالی سامنے 2 گھڑیاں پڑی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. تو قوم کے فیصلے تو یہ آدمی کر رہا ہے جو الکوہلک ہے. بچے کو MQM میں پتا ہے کہ یہ آدمی شام کو 2 پائنٹ بیئر نہ پیے تو اس سے تو کھانا نہیں کھایا جاتا. تو کہتا ہے مجھے کھانے سے پہلے 2 پائنٹ بیئر چاہیے. ایجویر میں زانزیبار میں آپ چلے جائیں شام کو, یا اسٹیشن روڈ پہ چلے جائیں باہر میں, آپ کو ان کا الگ ایک پورا کارنر ملے گا جہاں پہ دنیا جہاں کا سرفراز مرچنٹ آ کے ملتے رہتے تھے, پاؤں پکڑتے تھے انور بھائی کے. کیا تھے یہ سرفراز مرچنٹ؟ ہم سے نہ پوچھو بھائی کس کس کے پول کھولیں ہم. ہمارے سامنے گھنٹوں بیٹھ کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے انور بھائی کے کیا کیا چیزیں سرفراز مرچنٹ صاحب آپ کے بزنس کیا کیا تھے, ہم سے پوچھواؤ گے؟